اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد صدیق حیدر اسار فاؤنڈیشن کے تمام ممبرز کی طرف سے دوسری سالانہ اسار کانفرنس کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسار ویلفیئر فاؤنڈیشن، جس کا ویژن ہے ہر قسم کی سیاسی، گروہی، مسلکی اور مذہبی وابستگی سے بالاتر ہو کر مخلوق کی خدمت کے ذریعے اللہ کی رضا کا حصول۔ ہماری اس فاؤنڈیشن کے 3 پروجیکٹس ہیں۔ نمبر 1 ہمارا سگنیچر پروجیکٹ اسار بلڈ بینک، نمبر 2 اسار بلڈ فورس، اور نمبر 3 اسار کمیونٹی سروسز۔ اسار فاؤنڈیشن کا پہلا پروجیکٹ اسار بلڈ بینک، ایک خواب کہ کوئی جان بلڈ کی وجہ سے نہ جائے، اس خواب پر اس کی شروعات کی گئی۔ میں نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر اس خواب کی شروعات کی۔ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ایک ایسے ادارے اور تحریک کا قیام تھا جس میں جدید ترین سائنسی اصولوں کے مطابق خون کو محفوظ رکھنے کا ایک ایسا جدید ترین بلا معاوضہ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ نظام موجود ہو، جس کے قیام کے بعد پورے پاکستان میں کوئی جان بلڈ کی وجہ سے نہ جائے۔ ان ابتدائی دوستوں کے ساتھ اللہ کے کچھ اور نیک لوگ شامل ہوئے اور سیالکوٹ سے اس ادارے کے پہلے پروجیکٹ کا آغاز ایک واٹس ایپ گروپ بنا کر اس میں لوگوں کو خون کے احتیاط کے لیے درخواستیں وصول کرنے اور انہیں بلڈ مہیا کرنے کی کوشش سے کام کا آغاز کیا گیا۔ جب درخواستیں بڑھیں تو محلہ دین پورہ سیالکوٹ میں 3000 روپے ماہانہ پر ایک دکان میں اسار کا پہلا دفتر بنایا گیا، جہاں ایک رضاکار بٹھا کر مریضوں کی آنے والی کالز اور ان پر کی جانے والی ورکنگ کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا شروع کیا گیا۔ اس دفتر میں تقریباً 1 سال اسار کا کام ہوتا رہا اور وہاں اسار نے بھرپور محنت کے بعد گورنمنٹ کے ادارے سوشل ویلفیئر آفس پنجاب میں کامیابی سے بطور فاؤنڈیشن اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد بینک اسلامی میں اسار فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ بھی کھلوا لیا، جو پاکستان کے گرے لسٹ میں آنے کے باعث تقریباً ناممکن کام تھا۔ اس کام میں بینک اسلامی کے عملے خصوصاً مینیجر عاطف شہزاد بھائی کی رہنمائی اور تعاون ہمیشہ یاد رہے گا۔ بلڈ پر تقریباً 1 سال کام کرنے کے بعد ایک ایسی سٹیج آئی جب ہمارے قریبی عزیز و اقربا اور نوجوانوں پر مشتمل ہمارے رجسٹرڈ بلڈ ڈونر اپنا خون عطیہ کر چکے تھے، اور اب حالات یہ بن گئے کہ خون لینے کے لیے درخواستیں تو بہت سی آتی مگر دینے والا کوئی نہ تھا۔ حتیٰ کہ جو فاؤنڈیشن سے اپنے کسی عزیز کے لیے خون کا عطیہ لے کر بھی گئے ہوتے، وہ بھی بوقت ضرورت خون کا عطیہ مانگنے پر مختلف قسم کے بہانے لگا کر انکار کر دیتے۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے پاس 2 ہی راستے بچے تھے، یا تو فاؤنڈیشن کو بند کر دیا جائے کیونکہ روزانہ مریضوں کو نہ کر کے شرمندگی اور دکھ ہوتا تھا، اور یا پھر اس مشکل مسئلے کا مستقل بنیادوں پر کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ فاؤنڈیشن کے ممبرز نے مشترکہ طور پر ایک میٹنگ کے اندر فاؤنڈیشن کو بند کرنے کی بجائے دوسرا راستہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی ٹھانی۔ مختلف ڈاکٹرز حضرات اور اس فیلڈ میں کام کرنے والے افراد سے بات چیت کر کے پتہ چلا کہ حل کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، جس کسی کو جس خون کے گروپ کی ضرورت ہو اس کے لیے وہ بندوبست کیا جائے اور بدلے میں اس کے ارد گرد سے کسی دوسرے مریض کے لیے خون کا عطیہ بھی لیا جائے۔ نمبر 2، اور جو خون بدلے میں لیا جائے اس کی ٹیسٹ سکریننگ کرنے اور اس کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق محفوظ کرنے کے لیے ایک جدید ترین بلڈ بینک لیب کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ اس طرح فاؤنڈیشن کے قیام کے دوسرے سال میں اسار بلڈ بینک لیب کے قیام کی کوششیں شروع کی گئیں، مختلف جگہ دیکھی گئیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ جزا دے سرجن ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب کو، جنہوں نے اسلامیہ کالج روڈ پر واقع آپ چلڈرن سرجیکل ہسپتال کی بیسمنٹ میں ہمیں اس کام کرنے کے لیے جگہ فراہم کی، اور پروفیسر ڈاکٹر فیض احمد فیض صاحب، جنہوں نے بلڈ بینک کی سرپرستی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ان دونوں افراد کا نام نیکی کے اس کام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا۔ فاؤنڈیشن کے ممبرز نے پہلے اپنی جیبوں سے پیسے عطیہ کیے اور پھر مختلف مہیر حضرات کی مدد سے بلڈ بینک لیب کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ اب اسار میں 1 کی بجائے 2 رضاکاروں نے 2 شفٹوں میں 15 گھنٹے ڈیوٹی کرنا شروع کر دی۔ لیب کے لیے جو پیسے اکٹھے ہوتے گئے، مختلف مشینیں اور آلات خرید کیے جاتے رہے۔ آخرکار بنیادی لیب مکمل ہو گئی، جس کا افتتاح سابق صدر چیمبر آف کامرس جناب کیسر اقبال بریار صاحب نے کیا۔ دوسرے سال میں ہی الحمدللہ اسار فاؤنڈیشن نے سٹاف کو مزید بڑھایا اور 3 شفٹوں میں لیب کو 24 گھنٹے کھول دیا گیا۔ الحمدللہ اب اسار بلڈ بینک لیب میں دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ہر وقت خون کے احتیاط کی درخواستیں موصول کرنے اور ان کی فراہمی کی کوشش کرنے کے لیے استقبالیہ پر رضاکار اور لیب میں کوالیفائڈ ٹیکنیشین ہر وقت مریضوں کی ہر ممکن مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔
दूसरे साल में ये तमाम काम करने के बाद अपने क़याम के तीसरे साल में एसआर फाउंडेशन ने एसआर ब्लड बैंक को दुनिया में राइज जदीद तरीन निज़ाम कंपोनेंट सिस्टम में ले जाने का फैसला किया, जिसमें खून के एक बैग को 3 हिस्सों वाइट सेल, रेड सेल और प्लाज्मा में तकसीम कर लिया जाता है, और इस तरह खून का एक बैग एक मरीज की जान बचाने की बजाय 3 मरीजों की जान बचा सकता है। इसका एक और फायदा ये भी होता है कि खून के बैग को 21 दिन तक महफूज किए जाने की निस्बत खून के इज्जा के बैग को ज्यादा लंबे अरसे तक, कई साल तक महफूज रखा जा सकता है। इस मकसद के लिए 19 मार्च 2022 को सियालकोट में पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्लाह के कई नेक बंदों ने दिल खोल कर इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला। सबसे ज्यादा अतिया करने वालों में अनवर हाजा इंडस्ट्री सियालकोट से हावर अनवर हाजा साहब, डेनमार्क से सरफराज अहमद साहब और हंसा लेदर से हनीफ खान साहब सबसे नुमाया डोनर थे। अल्लाह ताला इन समेत तमाम डोनर्स को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। सालाना एसआर कॉन्फ्रेंस में एसआर ने अपने लिए जो अहदाफ तय किए वो तमाम अहदाफ अल्हम्दुलिल्लाह एसआर ने हासिल किए, जिनमें नुमाया नंबर 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए तमाम मतलूबा मशीनें एसआर ब्लड बैंक में फराहम कर ली गई हैं। नंबर 2 पिछले 1.5 साल की दिन रात मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूशन अथॉरिटी ने एसआर ब्लड बैंक के काम के मेयार पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे बाकायदा लाइसेंस जारी कर दिया है, जो सियालकोट में मुफ्त ब्लड देने वाला पहला इदारा है जिसको ये लाइसेंस जारी किया गया है। ब्लड बैंकिंग महलूक की खिदमत के तमाम कामों में सबसे मुश्किल तरीन काम है, और उसकी वजह इस काम में पेश आने वाली मुश्किलात हैं। सबसे पहली मुश्किल एसआर ब्लड बैंक के माहाना अखराजात जो तकरीबन 6 लाख तक पहुंच चुके हैं, उनका बंदोबस्त करना होता है, जो आप सब भाइयों के और मेंबर्स के तावन से मुमकिन होता है। दूसरी बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि जो भी ब्लड लेने के लिए आते हैं वो ब्लड लेना तो चाहते हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं होते। हत्ता कि हम इस तरह के केस भी रोज़ाना देखते हैं कि अगर किसी के वालिद या वालदा को भी ब्लड चाहिए तो वो खुद देने को तैयार नहीं होता, उसका दिल होता है कि कोई और उनको ब्लड दे दे। इस मसले के हल के लिए एसआर ब्लड बैंक ने एक पॉलिसी वज़ा की हुई है कि जिस इंसान को ब्लड चाहिए सबसे पहले उसका फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ व अकरबा, अपने दोस्त अहबाब में वो ब्लड तलाश करे, और अगर उसे मतलूबा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता तो वो एसआर ब्लड बैंक पर आए, जो ब्लड चाहिए वो एसआर से ले ले, और जो उसके इर्द गिर्द है वो किसी दूसरे मरीज़ के लिए रखवा दे, ताकि एक ऐसा चेन सिस्टम बन जाए कि सबकी मदद होती रहे और एसआर ब्लड बैंक के ऊपर किसी मरीज को खून के अतरिये के लिए हमें ना करनी पड़े। तीसरा बड़ा मसला जब एसआर ब्लड बैंक हमने शुरू किया तो वो ये था कि सियालकोट के हॉस्पिटल ब्लड बैंक का बैग लगाने का रवाज ही नहीं है, और वो हर एक बंदे को कहते हैं कि डोनर लेके आएँ। तो हमने इस मसले के हल के लिए एसआर ब्लड बैंक की टीम ने मुख्तलिफ अस्पतालों और डॉक्टर्स को ब्लड बैंक का विजिट करवा कर मेयार की तसल्ली करवाई, इनके साथ बाकायदा मुफाहमती याददाश्त MOU साइन किए, जिसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के 60% अस्पतालों में एसआर ब्लड बैंक का ब्लड बैग मरीजों को बिला हिचकिचाहट लगाया जा रहा है, जिनमें सिविल हॉस्पिटल, सरदार बेगम हॉस्पिटल और इमरान अदरीस हॉस्पिटल नुमाया हैं। एसआर फाउंडेशन का दूसरा प्रोजेक्ट एसआर ब्लड फोर्स बुनियादी तौर पर पुरजोश नौजवानों पर मुश्तमिल एक ऐसी तंजीम है जो हर दम खून के अतिये के लिए परेशान मरीजों की जान बचाने के लिए तैयार होते हैं। इन नौजवानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बढ़कर 2490 तक पहुंच चुकी है, लेकिन खून की एहतियात की ज़रूरत के पेश नज़र इस तंजीम में मज़ीद नौजवानों को रजिस्टर्ड करने और इन्हें मुनज़्ज़म करने पर हमतन काम जारी है। बिलाशुबा इन बहादुर और दलेर नौजवानों की मदद के बगैर खून की एहतियात देकर जिंदगियां बचाने वाला ये मुश्किल और नेक काम करना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी रोज़ाना तकरीबन 25 के करीब हमें औसतन दरखास्तें आती हैं एसआर ब्लड बैंक के ऊपर, जिसमें से हम किसी दिन 5, किसी दिन 6, 7, 8 और 10 तक ब्लड दे पाए हैं। 15 लोगों को तकरीबन ना करनी पड़ती है जो ब्लड डोनर्स ना होने की वजह से होती है, जिसके लिए मज़ीद ब्लड डोनर्स को रजिस्टर करने की अशद ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट के अंदर खून देने वाले नौजवानों की तादाद में इजाफे के लिए एसआर ब्लड बैंक मुख्तलिफ जगहों पर फ्री मेडिकल कैंप्स करता है, नौजवानों से मीटिंग्स अरेंज करता है और मुख्तलिफ मकामात पर आगाही सेमिनार करता है। एसआर का तीसरा प्रोजेक्ट एसआर कम्युनिटी सर्विसेज है, जिसमें अपने क़याम से लेकर अभी तक फाउंडेशन में मसूल होने वाली मुख्तलिफ दरखास्तों पर मंदरजा झैल शोबों में हस्बे तौफीक हज़ारों मुस्तहिक अफराद को करोड़ों रुपए की मदद फराहम की जा चुकी है।
غریب مریضوں کی دوائیوں، میڈیکل ٹیسٹوں، مختلف آپریشن، ویل چیئر اور علاج میں مدد، یتیم اور غریب بیٹیوں کی شادی میں کھانے اور ضروری سامان کے ساتھ مدد، کئی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ہونہار طلباء کی پڑھائی جاری رکھنے میں مالی مدد، کئی غریب فیملیز کو ماہانہ راشن کی صورت میں مدد، کئی غریب فیملیز کو چھوٹے گھر تعمیر کر کے ان کو چھت مہیا کرنے میں مدد، کئی بے روزگاروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کاروبار شروع کرنے میں مدد، کئی عورتوں کو برس روزگار کرنے کے لیے سلائی مشین کی فراہمی، رمضان میں غریب فیملیز کی راشن میں کی مد میں مالی مدد، مساجد کی تعمیر میں مدد کی گئی ہے۔ یہ مدد کرنے کے علاوہ پاکستان پہ جب بھی مشکل گھڑی آئی، اسار فاؤنڈیشن کبھی پیچھے نہیں رہی۔ اسار کو بنے ہوئے چند ہی مہینے ہوئے تھے جب کرونا جیسی ہولناک وبا نے ملک کو اپنے پنجوں میں کس لیا تھا۔ سخت لاک ڈاؤن ہو گیا، گھر سے باہر سڑک پر کوئی نکل نہیں سکتا تھا، بازار بند تھے۔ اس موقع پر لوگوں کی تسلی محسوس کرتے ہوئے ان انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں اسار فاؤنڈیشن کے مخلص اور جاں فشاں ممبرز نے اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے، باوجود اس کے کہ اس وقت اسار فاؤنڈیشن رجسٹرڈ بھی نہ تھی اور نہ بینک اکاؤنٹ کھلا تھا، سیالکوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا راشن سپورٹ پروگرام کیا گیا، جس میں اسار فاؤنڈیشن نے چیمبر آف کامرس، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، رائل لائنز کلب سیالکوٹ، آل پاکستان راجپوت ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر اپنے سرپرست حاجی طارق حسین صاحب کی بلڈنگ پرائم کارگو میں ان کی 10 گاڑیوں کے ساتھ 8000 گھروں میں 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کے ساتھ ایک سنگل تصویر بنائے بغیر راشن پیکیجز پہنچانے کا کام کیا۔ اس عظیم کام کی توفیق بخشنے پر ہم سب فاؤنڈیشن ممبرز اللہ کے حضور بے حد شکر گزار ہیں۔ پاکستان پر دوسری بڑی آفت اسار فاؤنڈیشن کے تیسرے سال میں پاکستان کو جب بدترین سیلاب نے شدید متاثر کیا تو اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی دکھ کی اس گھڑی میں مدد کے لیے اسار فاؤنڈیشن نے جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف اضلاع میں ہزاروں بہن بھائیوں کی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کے ساتھ نقد مالی امداد کر کے، راشن کے پیکیجز دے کر، پینے کے صاف پانی کی بوتلیں فراہم کر کے، خیمہ جات دے کر، خیمہ بستیاں بنا کر، پکا پکایا کھانا فراہم کر کے، کپڑے، جوتے، فری میڈیکل کیمپ کر کے، ادویات دے کر، گھروں کی تعمیر کر کے، شہید ہوئے مدرسے اور مسجد کی تعمیر نو کر کے، اور کسانوں اور غریب متاثرین سیلاب کو قرض حسنہ کے ذریعے مدد کر کے ان کی مدد کی گئی۔ اس بہت بڑے ریلیف کے کام کو اسار فاؤنڈیشن کے ممبر کی مختلف ٹیموں نے 8 کے قریب دورے کر کے 1 دن سے لے کے 9 دن تک ہمارے یہ دورے تھے، کئی مہینوں کی محنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے وہاں جا کے ریلیف کا کام کیا، اور خود کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا اچھا کام کرنے والے جیسے پاک فوج، JDC فاؤنڈیشن اور سیالکوٹ کی مختلف لوکل تنظیموں کے ساتھ مل کر بھی ہم نے مختلف پروجیکٹ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شعبہ کمیونٹی سروسز میں جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر مالی طور پر، جانی طور پر اپنا وقت دے کر یا کسی بھی طرح حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزا عطا فرمائے اور فاؤنڈیشن کی ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں اور اسار فاؤنڈیشن میں تمام سہولیات بغیر کسی معاوضے کے بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ یہ تمام اخراجات آپ کے اور ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں، اور ان تمام جو مالیات ہیں ان کے نظام کی بہتری اور شفافیت کے لیے ہر سال باقاعدہ اسار کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 2022 کا بھی جو آڈٹ ہے وہ سیالکوٹ کی سب سے مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو فرم ہے ناصر اینڈ کمپنی، اس سے کروایا گیا ہے اور ان سے آڈٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا ہے۔ معزز شرکاء، یہ تھی اسار ویلفیئر فاؤنڈیشن کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ۔ 2023 میں اسار ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہدف محترم سرجن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی تقریر کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔